اس لیے میرے محترم دوستو، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، جو اعمال ہم نے کیے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، جاری رہے گی۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے اپنی زندگی میں 5 چیزوں کو مقصد بنا دو۔ اللہ کے فرائض کے بعد 5 چیزیں تمہاری زندگی کا مقصد بنے۔ سب سے پہلے سچی توبہ کرتے رہا کرو، ہمیشہ ہر حال میں۔ یہ نہ کہو کہ یار بعد میں توبہ کر لوں گا، بڑھاپا آ جائے۔ بھائی ان ہاتھوں نے کتنی جوانوں کو دفن کیا ہے، ان ہاتھوں نے کتنی بچوں کو دفن کیا ہے، ان ہاتھوں نے کتنی لڑکپن والے بچے 12-13 سال کی عمر کے وجہ، ان ہاتھوں نے ابتداءً بوڑھے ہونے والوں کو کتنا دفن کیا، اور پھر ضعیف العمر، اور کیا پتہ اس زندگی کی کب زندگی کی شام ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے حضرات فرماتے ہمیشہ توبہ کرتے رہو، سچی توبہ، ایسی توبہ یا اللہ بس میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ پھر اگر انسان ہے، شیطان ہے، نفس سے پیچھے لگ گئے، ٹوٹ جائے، پرواہ مت کرو، پھر توبہ کرو۔ زندگی کے ایک سانس باقی ہو تو اللہ کی غنیمت سمجھو۔ اور دوسری چیز علماء نے لکھا ہے، جو عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص، ہر عمل میں للہیت ہو، اللہ کے لیے۔ خدا کی قسم اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ اگر غیر اللہ سے یہ بھی مراد ہے، اگر ایک بیٹا باپ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی مرید اپنے مرشد کے خوش، تو یہ بھی عمل نہیں ہوا۔ تمہارا جو بھی عمل ہو، ایک سبحان اللہ پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، ایک کھجور کا دانہ دو اللہ کی رضا کے لیے۔ اخلاص ہمارے اعمال کی بنیادی شرط ہو۔ اور تیسری چیز، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا دیں۔ تمام دن بیٹھو سیاست کی بچی فلانے نو دے وہ فلانی نو شو فلانی نو شنزی فلانی وزیر نو شکار فلانی وزیر نو شکار نہ وکے، کیا فائدہ ان باتوں کا؟ وہ کام کرو جو آخرت میں کام آنے، وہ کام کرو جو آخرت میں کام آنے۔ فضول کاموں سے اللہ بھی ناراض ہوتے، وقت کا ضیاع بھی۔ کہتے جنت میں جنتی پہنچ کر کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا اس کا افسوس ہوگا۔ کاش یہ وقت بھی اللہ کے ذکر کی نظر ہوگا۔ اور چوتھی چیز فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو، خاموش مت رہو۔ بازار میں جا رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، ہماری تو مسجد بھی عبادت ہے، ہماری تو گھر بھی عبادت خانے، ہماری تو بازاریں بھی عبادت خانے۔ فرمائے جو شخص بازار میں چلتے ہوئے چھوٹا کلمہ ایک دفعہ پڑھے، لاکھوں کی تعداد میں نہیں کیا ہے، ایک دفعہ، کہ اس نے وہ جگہ جہاں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ اس پر کتنا دیتے اس کی انتہا نہیں۔ اچھا روڈ پہ جا رہے ہو، ایک دفعہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر علی کل شیء۔ ایک دفعہ پڑھ، کوئی 100 مرتبہ نہیں۔ مڑ گئے لیاقت بازار کی طرف دائیں بائیں، پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ اب ستار کی طرف جاؤ، روڈ کی طرف، پھر پڑھ لو لا جہاں نیا بازار شروع ہوا ایک دفعہ پڑھ لو۔ یہ راستے جس پر آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ ان راستوں پہ فخر کرتی جس پر اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہو۔ پہاڑ کی وہ راستے فخر کرتی ہے، ایک دوسرے سے پہاڑ پوچھتے آج تجھ پر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی گزرے؟ وہ کہتے نہیں، کہتے الحمدللہ میرے اوپر ایک اللہ کا بندہ گزرا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ اللہ کا ذکر، ہمارے ساتھی تھے، کسی نے اس سے پوچھی تسبیح جو تم کرتے ہو یہ سنت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، تم لوگ تسبیح پر اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ سنت ہے؟ وہ بھی نیک بندہ تھا اللہ کا، اس نے کہا سنت تو نہیں ہے۔ کہتے پھر یہ کیا ہے؟ کہ یہ مذاکرہ ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تسبیح نہیں تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اللہ کو بھولے نہیں تھے، ہم قدم پر اللہ کو بھول جاتے، تسبیح ہاتھ میں آئے تو اللہ یاد آ جاتے۔ یہ تسبیح ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے یار۔ اور 5ویں چیز فرمایا دینی کتب کا مطالعہ کرتے رہا۔ جب فارغ وقت گھر میں کوئی اسلام کیا ہے چھوٹی سی کتابیں رکھو، پڑھو اسلام کیا ہے، تعلیم الاسلام چھوٹی سی کتابیں رکھو، پڑھو اللہ کیا کہتے، اسلام کی تعلیم کیا ہے،
چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں مت لکھو، وقت اتنا نہیں مت رکھو، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھ لیں. تنبیہ الغافلین فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ، ایک بڑی کتاب ہے، ایک چھوٹی چھوٹی لے کر رکھ لو، اعمال کا اندازہ ہو جائے گا، اللہ کی رضا کا اندازہ. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں اس کا مطالعہ کرتے رہا کرو. ہمارے فضائل اعمال کی حکایت صحابہ ہے، پڑھا کرو. رات کو سونے سے پہلے بچوں کو سب کو بٹا کر، بھائیوں کو بٹا کر، ہم ایک صحابی کا واقعہ سنتے ہیں، حکایت صحابہ میں سے کوئی واقعہ ان کے سامنے سنا دیا کرو، ایمان بن جاتا ہے.